ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم آمنت بالله صدق الله العظيم. حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عاصم ابن بهلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم أمثل فالأمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مفتی صاحب آگے یہاں تشریف آئیے تشریف لائیے. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا، راستہ دے دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقصب. ثم الرضا نبی بکر وعن عمرا وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے حقا کے بقائے لا الہ است حسین. شجاعت ناز کرتی ہے، جلالت ناز کرتی ہے. شجاعت ناز کرتی ہے، جلالت ناز کرتی ہے. وہ سلطان زماں ہیں ان پہ شوکت ناز کرتی ہے. صداقت ناز کرتی ہے، امانت ناز کرتی ہے، حمیت ناز کرتی ہے، مروت ناز کرتی ہے. شہ خوبا پہ ہر خوبی و خصلت ناز کرتی ہے. کریم ایسے ہیں کہ ان پر کرامت ناز کرتی ہے. جہان حسن میں کوئی، جہان حسن میں بھی کچھ نرالی شان ہے ان کی. جہان حسن میں بھی کچھ نرالی شان ہے ان کی. نبی کے گل پہ گلزاروں کی زینت ناز کرتی ہے. شہنشاہ شہیداں ہو انوکھی شان والے ہو. شہنشاہ شہیداں ہو انوکھی شان والے ہو. حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے. حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے. بٹھا کر شانہ اقدس پہ کر دی شان دو بالا. بٹھا کر شان اقدس پہ کر دی شان دو بالا. نبی کے لاڈلوں پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے. نبی کے لاڈلوں پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے. جبین ناز ان کی جلوہ گاہ حسن ہے کس کی. جبین ناز ان کی جلوہ گاہ حسن ہے کس کی. رخ زیبا پہ حضرت کی ملاحت ناز کرتی ہے. نگاہ ناز سے نقشہ بدل دیتے ہیں عالم کا. نگاہ ناز سے نقشہ بدل دیتے ہیں عالم کا. ادائے سرور خوباں پہ ندرت ناز کرتی ہے. فدائی ہوں تو کس کا ہوں کوئی دیکھے میری قسمت. فدائی ہوں تو کس کا ہوں کوئی دیکھے میری قسمت. قدم پہ جس حسین کی جان طلعت ناز کرتی ہے. خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لیوا ہوں. خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لیوا ہوں. خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لیوا ہوں. میں ہوں قسمت پہ نازاں مجھ پہ قسمت ناز کرتی ہے. میں ہوں قسمت پہ نازاں مجھ پہ قسمت ناز کرتی ہے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر
شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں صادق رکھ ہمیں سید سجاد کے صدقے میں صادق رکھ ہمیں علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے خدایا بحق بنی فاطمہ خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایما کنی خاتمہ گرداوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول منو دست و دامان آل رسول منو دست و دامان آل رسول بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کا دن یوم عاشور اسلام کی تاریخ میں اور وہ برگزیدہ ایام اور وہ مقدس یوم جو اسلام میں بڑی قدر و منزلت سے دیکھے جاتے ہیں، دن تو سارے دن ہیں لیکن جن سے اللہ کے محبوبوں کو نسبت اور دین کی عروج کی کا علاقہ اور تعلق ہو جائے اسے اہل محبت اہل حقیقت بڑے دن کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یوم عاشور کی سب سے بڑی برکت تو یہی ہے کہ ہر مسلمان کس و ناکس کم و زیادہ علم والا اس بات کو جانتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں روزے کی فرضیت سے پہلے اس دن کو روزے کی فرضیت کے طور پر رکھا گیا، اور پھر رمضان المبارک کے روزے جب فرض کیے گئے تو مفسرین کے بعض اقوال کے تحت یہ روزہ نفلی قرار پایا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا اور خود بھی آپ نے اس روزے کو رکھا۔ اسلامی تاریخ کے اگر ذخیرے کو کھنگالا جائے اور دیکھا جائے تو اس دن کی اہمیت پر ہمیں بے شمار اشارات، واضح نصوص اور اس دن کی اہمیت اور قدر پر واضح دلائل ملتے ہیں۔ ایک بات تو مفسرین نے دلچسپی کی یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ انقلابات کی جتنی بھی تحریکیں اٹھی ہیں اور اس نے حق کے پرچم کو بلند کیا ہے، اس میں یہ عاشور ہی کا دن رہا ہے۔ لوگوں کی ہدایت کے لیے اور انقلابات زمانہ اور طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں حق کی نصرت کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے جب بھی کوئی واقعہ اس کے بندوں کی توسط سے رونما ہوا اور وہ دین کی سربلندی کا، حقانیت کا، سچائی کا، دیانت کا، اخلاق کا اور انسانیت کا اور راست روی کا جو سچائی کا علم بلند ہوا یا کوئی انقلاب درپا ہوا، کوئی انقلاب برپا ہوا، اس کے لیے انتخاب اکثر تاریخ کے مطابق عاشورہ ہی رہا۔ اس لیے احادیث میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوع قیامت کے حوالے سے جہاں متعدد اس کی علامات اور اس کے واقع ہونے کے حوالے سے بات ذکر فرمائی ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے واقع ہونے کے دن سے متعلق ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ وہ یوم عاشور ہے، جمعے کا دن ہوگا۔ حضور سید عالم نے فرمایا اور 10 محرم الحرام جو آپ کے ارشادات کا اور حقیقت کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، اس میں سے آج کے دن کے حوالے سے اگر ہم اس کو مستدل بنائیں اور اس سے اشارات لیں تو پھر یوم عاشور کے دن قیامت واقع ہوگی۔ یعنی میں نے جس طرح عرض کیا کہ انقلابات، اردو کے ایک لفظ کو اگر آپ جانتے ہو تو اس کی حقیقت کو جانیں کہ انقلابات
کائنات کا عروج اور حقانیت کا عروج اور اس دنیا کے اندر باطل قوتوں کے مقابلے میں روح پذیر ہونے والے واقعات کے لیے ایک قدرت کا طریقہ بڑا عجیب رہا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ 99% سے زیادہ وہ واقعات جو حقانیت کے ظہور کے ظاہر ہوئے ہیں وہ یوم عاشوری تھا، اور ختم کائنات اور اختتام کائنات کے لیے بھی اسی دن کو رکھا گیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن ہوگا اور محرم الحرام کی 10 تاریخ ہوگی یعنی یوم عاشور، اور عصر کے بعد کا وقت ہوگا اور قیامت کا وہ منظر اپنی پوری جانکنی کے ساتھ لوگوں کو گھیر لے گا. اللہ رب العالمین اس ہولناکیوں سے ہمیں اور ہماری آنے والی اولادوں کو اللہ رب العالمین جل وعلا محفوظ فرمائے. تو یہ یوم عاشور کی برکت اور اس کی یہ اہمیت اور اس کا یہ ایک خاص خصوصی امتیاز ہے. مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ تو دیکھا ہے کہ یہود یوم عاشور کو روزہ رکھتے ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے روزے کی جب بات ارشاد فرمائی تو حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اس دن جو ہے وہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم. یہودی کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہودی اس دن کو شکرانہ سمجھتے ہیں، یعنی یوم عاشور کو یہودی شکرانہ سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مستقل جد و جہد اور حق کی سربلندی کے لیے کئی دہائیوں پر بے انتہا قربانیوں کا وہ سلسلہ، اور پھر آخر میں اس وقت کا آ جانا کہ جس میں فرعون کا غرق ہو جانا اور آپ کی مستقل جو اپنی امت کو لے کر اللہ کی توحید کی اور اللہ کے دین کی بقا کی جو مستقل مسلسل تسلسل کے ساتھ بے انتہا مصائب و مشقتوں کے ساتھ جو آپ کی تحریک تھی وہ کامیابی پر پہنچی، اور اللہ رب العالمین نے غرق کر دیا فرعون کو، اور حضرت موسیٰ اور ان کے جو رفقا تھے ان کو کامیابی عطا فرمائی. تو یہ اتنا بڑا اللہ کا انعام اگر آپ تھوڑا دماغ کی بیداری سے زیادہ سمجھیں گے تو مجھے وضاحت پھر تھوڑی کم کرنی پڑے گی. تو چہروں پر یہ آثار ضرور رکھیے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ کامیابی جو ہے وہ یقیناً حق کی کامیابی ہے. تو یہودی اس دن پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کو زندہ رکھنے کے لیے، اس تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنے آنے والی قوم میں اس تاریخ، وہ احساس، اس جذبے کو زندہ رکھنے کے لیے وہ اس کو مناتے ہیں اور شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، ان سے کہو کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ کی اس امانت کے حقدار ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی اس جد و جہد کے پرچم کو سنبھالے ہوئے ہیں اور اس حق کے چراغ کو ہم نے روشن رکھا ہوا ہے، تو ہم تم سے زیادہ اس کے ماننے والے ہیں. تو فرمایا تم ایک دن رکھو گے، ہم 2 دن رکھیں گے. یہاں سے کئی مسئلے واضح ہوئے. ایک مسئلہ تو یہ بھی واضح ہوا کہ اگر کوئی اچھا کام، نیک کام جو بزرگوں سے سرزد ہوا ہو، جو دین کی سربلندی کا باعث بنا ہو، اور اسے بعد والے اپنے عقیدے میں ان کے فساد آ گیا ہو، حالات میں بدعات آ چکی ہو، حق کے نظریے سے وہ ہٹ گئے ہوں، صرف یاد ہی رہ گئی ہوگو اور پیغام چھوڑ دیا ہو، تعلیم و نظریہ چھوڑ دیا ہو، اور اس دن کو وہ یاد رکھتے ہوں، اور اہل حق جو اس نظریے کو بھی مانتے ہیں، اس تعلیم کو بھی مانتے ہیں، تو ان کو اس دن سے، اس یاد سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ وہ جو قبضہ کر رہا ہے اس سے دور کرنے کے لیے اہل حق کو آگے آ کر اس تاریخ، اس احساس، اس نظریے کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ہمارے بعض دقیانوس قسم کے لوگوں کی یہ فکر ہوتی ہے جو تعصب اور عصبیت میں، نہیں یہ تو بدعت ہو گیا جی، یہ تو شیعہ بھی کرتے ہیں. تو میں نے کہا شیعہ اپنی عبادت گاہوں کا نام مسجد رکھتے ہیں تو کچھ اور رکھ لے، وہ قبلہ ادھر کرتے ہیں تو کوئی اور کر دے، وہ جس طرح کھاتے ہیں تو تم دوسرے طریقے سے کھاؤ. یہ صرف بغض اہل سنت میں یہ بات کی جاتی ہے، حالانکہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے،
کہ یہ شیعہ بھی کرتے ہیں، تو وہاں پر یہودی کر رہا تھا تو حضور نے کیا. کیوں کیا؟ اس لیے نہیں کہ وہ کر رہا ہے، اس لیے کیا کہ اس نظریے کے اصل متحمل ہم ہیں، اس کے اصل امین ہم ہیں. تو ہم کیوں اس چیز کو چھوڑیں؟ آج دیکھیے پورے سوشل میڈیا پر روافظ کی طرف سے یہ ہے کہ عاشورے کے دن محرم رکھنا، عاشورے کے دن روزہ رکھنا یہ بنو امیہ کا طریقہ ہے. یعنی اس دن کو ڈیمیج کرنے کے لیے اہل سنت کو، میں اس طرف نہیں جاتا کیونکہ آپ میں اکثر نازک دماغ کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی سیدھی سیدھی بات کریں، ہمیں پس پردہ والی بات نہ بتائیں، تو لہذا اس کو ہم چھوڑتے ہیں. لیکن یہ قرض آپ کے سر پر ضرور ہے، اس کا جواب آپ کو رکھنا چاہیے اور سننا چاہیے علماء سے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. تو یہ دن روزہ رکھنا کوئی بنو امیہ کی تاریخ نہیں، یہ قرآن و سنت کی صحیح ترجمان ہے. اگر بنو امیہ ہو یا بنو عباس ہو یا کوئی بھی مسلمان نیک ہو جس نے یہ کام کیا ہے، اس کو ہم سلام کریں گے، ہم اس کو سلام کریں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ صرف امام حسین کی چند اولادوں کو مانے اور سارے امام حسن کی اولاد کو نکال دیں. ہم تو حضور کے تعلق ہی سے صحابہ کو مانتے ہیں اور حضور کے تعلق ہی سے اہل بیت کو مانتے ہیں. ہم نہ اپنی مرضی سے کسی کو داخل کرتے ہیں نہ نکالتے ہیں. جس کو حضور سے تعلق ہے ہم سب کو کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. یہ بھی عجیب جو ہے وہ ڈرامہ کرتے ہیں. امام زین العابدین کا کوئی ایک ہی بیٹا تھا، امام باقر، اور ان کے ایک ہی بیٹے تھے حضرت موسیٰ کاظم. ہم ان کے ساری اولادوں کو مانتے ہیں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سرکار امام باقر کو بھی امام کہتے ہیں اور حضرت امام زید کو بھی امام کہتے ہیں، ان کی قربانیوں کو بھی امام کہتے ہیں. اور امام زید وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے ہشام بن عبد الملک جیسے ملعون کے مقابلے میں دوسرے حسین ابن علی کی کردار ادا کرتے ہوئے آپ نے جو جان کا نذرانہ پیش کیا، اس میں وجہ بھی یہی تھی کہ جس طرح یزید پلیت ایک غیر شرعی حرکات کرنے والا اور بد عمل شخص تھا، اور وہ ریاست کی مشنری کو بد عملی کے اندر استعمال کر کے رواج دے رہا تھا، جس طرح کہ آج کل کے ہمارے سیاستدان رواج دیتے ہیں. توحید کے نقشے کو بگاڑنے کے لیے الیکشن سے پہلے مندروں میں بھی چلے جاتے ہیں. یزیدیت کیا ہے؟ کوئی اچنبے کی چیز ہے؟ یہی تو چیز ہے. اور حسینیت کیا ہے؟ صرف اس درس کو آپ نے سننا ہے تو اس کی حاجت امام حسین کو کچھ بھی نہیں ہے. امام حسین کا درس و شان قرآن بیان کر رہا ہے. ان کو عاشورے کے دن بیٹھ کر یا 10 دن بیٹھ کر یا مجلس لگا کر یا منقبتیں پڑھ کر اس کی حاجت اہل بیت کو کچھ بھی نہیں ہے، اگر ان کا نظریہ نہ لیا جائے، ان کا پیغام نہ لیا جائے. ہم یہ سمجھے کہ جناب ہم امام علی مقام کی اگر شان بیان کر دیں تو سمجھیں کہ شاید ان کا رتبہ بڑھ جائے. ان کی شان تو قرآن مجید میں اللہ نے خود بیان کی اور وہ دن بدن بڑھ رہی ہے. مقصد کیا ہے عاشورے کا؟ کہ حسینیت کے راستے کو اختیار کیا جائے. اور یزیدیت جو ایک فکر کا نام ہے اور حسینیت جو ایک خوب فکر کا نام ہے، اچھی خصلت کا نام ہے، اس کو اپنایا جائے اور یزیدیت کو دھکیلا جائے. یزید اس حکمران کو کہتے ہیں، آسان ترجمہ یزید کا. یزید تو ایک انسان تھا لیکن اس کی فکر کیا تھی، وہ اس کی نفسیات کیا تھی. یزید ایسا حکمران جو اب کیونکہ ریاست کے پاس تو طاقت ہوتی ہے نا، فوج ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے. آپ کو کہا جائے آپ یہ روڈ بنائیں، آپ کہیں گے جناب اتنا 4 فٹ کا روڈ بناؤں تو 1 کروڑ روپے خرچ ہو جائے. لیکن ریاست پورے شہر کا روڈ بنا دیتی ہے، اربوں روپے. ان کے لیے بار نہیں ہوتا کیونکہ خزانے میں اتنا پیسہ ہوتا. تو ریاست ہے، تو ریاست کے پاس پیسہ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، ادارے ہوتے ہیں، تو وہ طاقت کے ساتھ کسی بھی تحریک کو کچل سکتا ہے، کسی بھی معاملات کو نافذ کر سکتا ہے. تو یزید ایک ایسے سربراہ کا نام ہے جو اللہ کے دین کے خلاف کلچر کو طاقت سے نافذ کرے. اور حسین اس حق کا نام ہے جو تنہا ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کے دین کی قیمت کے سامنے اپنی سب سے قیمتی چیز جان کو بھی قربان کر دے. یہ ہے حسینیت. یہ نہیں ہے کہ عاشور کی محفل میں ہم حسین کے ساتھ ہوں، یہاں سے اٹھنے کے بعد یزیدیوں کے ساتھ ہوں. یہ دو رنگی نہیں چل سکتی. اپنا ہی نقصان کریں گے، دین کا کیا نقصان ہوگا، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اور یعنی ہمارے ایک بزرگ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ جس مقصد کے لیے کربلا گئے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور انہوں نے کہا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین اکیلے ہیں. اس وقت بھی ان کو بلانے والے بہت سے تھے لیکن مشن میں امام حسین اکیلے رہے. یہ بڑی حیا کی بات ہے اور بڑی شرم اور غیرت کی بات ہے.
ہماری زندگی کا ایک ایک حصہ اللہ کی بارگاہ میں لکھا جا رہا ہے. اب دیکھیے قیامت تک لوگ جلوس نکالیں گے, مجلسیں کریں گے, جو صحیح شرعی تقاضے پر ہے بہت اچھی بات ہے, نفی وہ نہیں کر رہے ہیں ہم, لیکن مقصد بتا رہے ہیں کہ جس کا یہ ترجمان ہے. لیکن حسینیت کی فکر کو نہیں لیں گے, اپنی شادی بیاہ میں کلچر لائیں گے یزید کا اور اپنی طاقت سے منوائیں گے. مہندی ہوگی, عورت مرد کا اختلاط ہوگا, چھوٹی چھوٹی بچیوں کو نیم برہنہ لباس پہنائے جائیں گے, کیونکہ فلانے ڈرامے میں ہم نے دیکھا تھا. جہاں پارٹیشن ہو کہیں گے یہ دقیانوس ہے, یہ بہت بری اور بڑی پرانی فکر والا ہے, ہٹاؤ اس کو. گانے بجانے ہوں, رقص اور سرور کی محفل ہو. تو یزید کیا کر رہا تھا؟ اس کے ہاتھ میں ریاست تھی, ہمارے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے اور ہم اسی چیز کو نافذ کرتے ہیں, اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جناب 10 محرم کو یا اعلیٰ حضرت کے عرس کے 25ویں شریف کو یا 11ویں شریف کو نہا دھو کر عطر لگا کر سرما لگا کر صرف سفید ٹوپی پہن کر دوڑے دوڑے مسجد حبیبیہ مصلی لے کر آ جائیں تو خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس مصلی کی بھی کوئی حاجت نہیں اور یہ سرما اور غسل کی بھی کوئی حاجت نہیں. تو حسینیت ایک سچائی کا نام ہے. ہمیں اپنے آپ سے, مجھے اور آپ سے, میں اپنے آپ سے اور آپ اپنے آپ سے اس منافقت کے چہرے کو چاک کریں. ہمارا حال یہ ہے میرے بزرگوں, بڑے ادب کے ساتھ آپ بزرگوں کا لحاظ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں, میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم حسینیت پر عمل کرنا تو دور کی بات ہے, سچ کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے, ناراض ہو جاتے ہیں. اتنے جری ہیں ہم فکری طور پر کہ تم نے یہ بات کیسے کر دی جناب, تم نے یہ بات کیسے. عمل تو درکنار ہے, ایسا رواج, اسلامی رواج اپنے گھروں میں لانا تو دور کی بات ہے. اگر بات کر دی جائے تو کہہ دیا جاتا ممبر سے ہم کو تانا دیا گیا. تو کیا چیز ہے تیرے کو مخاطب کریں؟ ممبر کسی کے ابا کا نہیں ہوتا ہے, ممبر شریعت کا ہوتا ہے, اور جو ممبر پر بیٹھے یا ممبر سے نیچے بیٹھے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہاں جوتا اتار کر آتا ہے نا, اسی جوتوں میں اپنے باپ دادا برادری کو چھوڑ آئے اور صرف اللہ کا نام لے کر یہاں پر آئے. میں ہوں یا آپ ہوں, جب ایسے خالی ہو کر آئیں گے نا میں اور آپ اپنے منصب مرتبے اور مقام سے, تب حسینیت کا روشن چہرہ ہمارے سامنے آئے گا. یزیدیت کیا ہے؟ طاقت کے ذریعے, اپنی وہبہ کے ذریعے رسول کے کام کے خلاف کام کو رائج کرنا. حضور کہہ رہے گانا بجانا زنا کا منتر ہے. سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ گانا بجانا زنا کا منتر ہے. منتر جادو کو کہتے ہیں, جب پڑھا جائے تو بندہ اس پر چلا آتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ زنا اور بدکاری کا منتر جادو گانا بجانا ہے. ڈھول تاشے ہیں. سید عالم تشریف لے جا رہے تھے تو ایک بندہ بانسری بجا رہا تھا, تو حضور تشریف فرما ہوئے فرمایا کہ مجھے چکر آ رہے ہیں اس پر, یہ شیطانی آواز ہے. تو ایک فکر ہم اسلام کی یہ ہے, اور وہ بالکل درست بھی, کوئی ٹھوسی نہیں جا رہی. اور یقیناً آپ دیکھ لیجئے کہ جو گانا بجانے میں ہوگا اس کا دل سخت ہوگا, وہ بے حیائی کی طرف آئے گا. حضور سید عالم نے فرمایا کہ 2 بندوں کو قیامت کے دن اللہ معاف فرمائے, دنیا میں خدا جس کو چھوڑتا نہیں اور اس کو عبرت کا نشان بناتا ہے, ایک زانی اور ایک شرابی. العیاذ باللہ, ایک زانی اور ایک شرابی. اس کی وجہ کیا ہے؟ سادے انداز میں سن لیجئے. اس کی وجہ میرے بزرگوں, دوستوں, بھائیوں یہ ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے. اللہ کو اس زمین سے بڑا پیار ہے. وہ چاہتا ہے اس میں امن ہو, فساد نہ ہو, کسی کا حق نہ چھینا جائے. اور اللہ کے نزدیک سب سے برا بندہ وہ ہے جو فساد کرتا ہے. آپ اپنا گھر بناتے ہیں, اتنی محنت سے بناتے ہیں, قیمتی بناتے ہیں, آپ کے گھر کا بچہ ہی اس میں توڑ پھوڑ کرے تو آپ کو پسند آئے گا؟ ہرگز نہیں آئے گا. تو اللہ رب العالمین نے یہ کائنات بنائی ہے. اللہ کو وہ ولی کون بنتے ہیں؟ جو کائنات میں امن لے کر آتے ہیں. اور یزید کون بنتا ہے؟ جو اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے سب کے حق کا استحصال اور ان کے حق کی نفی کرتا ہے. تو فساد اور اخلاقی فساد. دیکھو, اللہ کو وہ پسند ہے جو برادریوں کو جوڑے, اللہ کو وہ پسند ہے جو رشتوں کو جوڑے. اس سے محبت بڑھتی ہے, ایک یونٹی آتی ہے. ایک بندے پر کوئی حادثہ پیش آیا تو ساری برادری, سارے دوست اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں. تو ایک اجتماعیت رہتی ہے, ایک دوسرے سے پیار رہتا ہے, ایک دوسرے کے کام آتے ہیں.
مشکل نہیں رہتی، وہ آ بھی جائے خدا نہ کرے تو حل ہو جاتی ہے۔ تو اب رب کو کون پسند ہے؟ جو رشتوں کو جوڑے، جو رشتوں کو توڑے۔ نماز بھی پڑھ رہا ہو، اللہ کو پسند نہیں ہے، اتنی ناپسندی ہے کہ فرمایا میں اس کی عمر سے برکت اٹھا لیتا ہوں۔ اور حدیث پاک میں جو ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے وہ رشتہ داروں سے خیر خواہی کریں۔ ہے مشکل مرحلہ آج کے دور میں، کیونکہ ہر رشتہ دار اپنی جگہ پر حسد میں، بغض میں، نقطہ چینی میں کچے کان کا ہو کر لڑ جاتا ہے، لیکن ہے بڑا مشکل مرحلہ۔ لیکن حضور فرماتے اللہ کا محبوب وہ ہے کہ پھر بھی وہ جد و جہد کر کے اس رشتے اور خاندان کا وقار، آنے والے نسل کے اندر حریت اور آزادی کے اس پیارے پیغام کو باقی رکھے۔ اور سوسائٹی کے اندر جو چیز فساد کا باعث ہے کہ جو بے حیائی کے کام ہیں، بے شرمی، ماں کا ایک رتبہ ہے، بیٹی کا ایک رتبہ ہے، بہن کا ایک رتبہ ہے، عورت کا ایک رتبہ ہے، مرد کا ایک رتبہ ہے، ہر ایک حقوق اپنی اپنی جگہ پر ذکر کیے گئے ہیں۔ کسی کے حقوق کو تجاوز کرنا یہ ظلم ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ اب یہ نظام ہے، زنا حقوق کو پامال کرتا ہے، شراب حقوق کو پامال کرتی ہے۔ حدیث پاک دیکھیں ابو داؤد میں، اللہ ہر گناہ کو مؤخر کرے گا، الیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک، ہر گناہ کے سزا کو اللہ مؤخر کرتا ہے، ڈیلے کر دیتا ہے کہ بعد میں، لیکن جس پر فوراً اس کو زمین میں گاڑا جاتا ہے، جس کو شراب کی عادت ہو جائے، زنا کی، اس کا مال جائے گا، اس کی عزت جائے گی، اس کی شہرت جائے گی، وہ کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے؟ دراصل اس نے اس نظم کو بگاڑا ہے جس نظم کو سنوارنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے۔ جب وہ ادھر آنے کی کوشش کرتا ہے تو خدا کی نظر میں وہ نمرود ہوتا ہے، فرعون ہوتا ہے، ابلیس ہوتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ اسی طرح نپٹا جاتا ہے جس سے پہلے طاغوتی قوتوں کے ساتھ نپٹا گیا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ حسینیت کا پیغام ہے، یہ ان کے فضائل ہیں، یہ ان کے مقام ہے۔ امام علی مقام کے فضائل میں نے ابھی حدود تاج الشریعہ کی منقبت پڑھ دی ہے، اس کو ہم سمیٹ ہی نہیں سکتے، وہ اتنی بڑی برگزیدہ ذات ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان کے پیغام کو ہم لیں۔ تو یزید، آگے چلتے ہیں، مختصر کرتے ہیں، یزید ایک حکمران تھا، تو ہم ٹارگٹ حکمران ہی کو کریں گے۔ اب حکمران سے مراد وہ نہیں جو زبردستی ڈبہ چینج کر کے وزیر اعظم بن جائے یا صدر بن جائے۔ حکمران ہر اس شخص کو کہا جائے گا جس کے ماتحت لوگ اس کی طرف سوالی ہو، جیسے گھر کا باپ۔ گھر کا باپ بھی ایک حکمران ہے، مسجد کا امام، مریدوں کا پیر، رعایا کا جج، وکیل، وزیر اعظم اور دیگر، جو کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، جس کے نیچے لوگ اس کے زیر تربیت ہوں، ان کی جان، ان کی عزت، ان کے مال کے لیے وہ اس بڑے کی طرف، جیسا باپ ذمہ دار ہوتا ہے بچوں کا، وہ جیسا چاہے گھر میں کر سکتا ہے، بچے بیچارے کیا، جیسا وہ کرے گا بچے وہی کریں گے، تو یہ بھی ایک حکمران ہے۔ تو یزیدیت ان تمام چیزوں پر آ سکتی ہے کہ جو اپنے اختیار کو خدا کے دین کے خلاف استعمال کر کے اپنے گھر میں، اپنی برادری میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے وطن میں، اپنے نیچی سطح کے لوگوں میں وہ عادت داخل کرے جو اسلام کے یکسر خلاف ہے۔ یہ سب یزید ہیں، اور حسین وہ ہے، حسینیت وہ ہے کہ اگر باپ بھی ہو اور وہ اپنے بچوں کو نماز میں لگائے، سج بولنا لگائے، بڑے چھوٹوں کا ادب سکھائے، اللہ رسول کی حیا سکھائے، عقیدہ درست سکھائے، تو یہ باپ بھی حسین ہے، اور یہ دادا بھی حسین ہے، یہ بڑا بھی حسین ہے۔ اور اس راستے سے ہٹا تو یہ سارے یزیدیت کے راستے پر ہیں۔ باقاعدہ اس چیز کو دیکھ لی۔ بالخصوص ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی اس وقت یزیدیت کی فضا ہماری خوشی کا مظاہرہ ہے۔ میں ایک جملہ پھر کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں دستبستہ عرض کرتا ہوں کہ حسینیت کا جھنڈا پکڑ کر اپنے معاشرے سے اس بدعت کو ختم کیجیے۔ وہ ہے شادی بیاہ کے اندر غیر شرعی حرکات جو ہم خوشی سے کرتے ہیں، گناہ کو خوشی سے، کیونکہ خوشی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو آپ کا دل چاہتا ہے۔ گناہ کو اگر دل چاہے گا بندہ کفر کی طرف جائے گا۔ ایک ہوتا ہے زبردستی بندہ پر مسلط ہو جاتی، جس خوشی تو ہم خود کرتے ہیں، تو وہ ہمارا دل چاہتا ہے، اس میں سارے وہ حرکات، بالخصوص علی الاعلان، عورت و مرد کا اختلاط۔ میں اور آپ یہاں پر مسجد کی پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہوں گے، لیکن میں اور آپ شادی بیاہ میں ملیں گے تو اور عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے ہوں گے، داڑھی ہماری ہوگی، ٹوپی ہماری ہوگی، نمازی ہم ہوں گے، لیکن شرم ہمیں نہیں آئے گی
کہ اللہ کے حقوق کو علی الاعلان تمہیں سرٹیفکیٹ مل گیا ہے, تمہیں سند مل گئی ہے کہ اگر تم نے تہجد پڑھ لی ہے, تم نے قرآن پڑھ لیا ہے, تم برادری کے بڑے ہو گئے ہو, تو تم غیر خواتین کے ساتھ شادی بیاہ کی حرکتوں میں گانے چل رہے ہیں اور زینت و زیبائی اس نے لوگوں کے لیے کی ہوئی ہے, تم اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے ہو, تمہیں ہرگز اختیار نہیں کہ تم مصلی پر آؤ, کسی عزت والے منصب پر آؤ. اس کے خلاف آواز اٹھانا حسینیت ہے. بننا چاہتے ہو حسین تو آؤ, ورنہ حسین آج بھی کربلا کے اندر تنہا ہے. ڈھول پیٹنے والے, سر پر زنجیر مارنے والے, منقبت کرنے والے کروڑوں ہیں, حسین والا کوئی بھی نہیں ہے. یہ مجھے اور آپ کو حیا کرنی چاہیے. مجھے اپنے آپ کو اور آپ کو اپنے آپ کو آج کے دن کی برکت سے بدلنا چاہیے. اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے, امام صاحب آئیے نکاح پڑھائیے. اب امام اگر حسینیت کے راستے پر ہو تو وہ اس کو نکاح نامہ واپس کرے کہ اس علل اعلان خدا کی مخالفت اور حرام جرم کبیرہ, کیونکہ یزید بھی تو جرم کبیرہ ہی کر رہا تھا. عورت مرد کا اختلاط ہے, اس کے منہ پر کھڑے ہو کر امام کہے الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ, تمام تعریفیں اس کی ہے جس کے لیے میں نحمدہ میں حمد بیان کرتا ہوں, نستعینہ اور اس سے میں مدد مانگتا ہوں. تو اس پڑھنے والے پر لعنت کتنی اتر رہی ہوگی کہ جو گناہ کے ماحول میں علی الاعلان خوشی خوشی اس کو جائز ہونے کی سند دیتے ہوئے پڑھ رہا ہے. تو علماء کو بھی چاہیے کہ ایسی شادی بیاہ کے نکاح کو مسترد کریں. اگر وہ نکاح کے خواہاں ہیں, اگر وہ نکاح کی اس شرعی رسم کو مانتے ہیں, اس کے بغیر نہیں چل سکتے, آپ سے محبت کرتے ہیں, تو پھر ان کو پابند کریں. شریعت کا معیار ہوگا تو وہاں خدا کا نام اور نبی کے نام کا خطبہ پڑھا جائے گا. یزید کے دربار میں بھی تلاوت قرآن ہوتی تھی. یزید کے دربار میں بھی تلاوت, کیونکہ یہ تو ایک فیشن بن گیا ہے نا کہ جب بھی کوئی ظالم و جابر بھی ہوگا تو وہ کھڑا ہوگا تو اس سے پہلے قرآن کی آیت پڑھی جائے گی, عدل کی بات کی جائے گی, اور اس کے بعد وہ اپنا پھر اس کے بعد گانا بجانا شروع ہو جائے گا, کیونکہ بس ایک انٹرٹینمنٹ تھا, 5 منٹ کے لیے قرآن کی آیت ہو گئی, اس کے بعد سب کچھ شروع ہو گیا. یہ یزیدیت کا راستہ ہے, اس کا حسینیت سے کوئی تعلق نہیں. آج آپ خود اپنے گھر اور برادری کو سمجھا سکتے ہیں. اگر میرے اور آپ کے پاس آج یہ عہد کریں, کوئی کارڈ لے کر آئے اور کہے بیٹی کی شادی اور بیٹی کی شادی, آپ دونوں کو دعا دیں اور ان سے کہیں شرعی تقاضے ہوں گے. اس نے کہا یہ کیا ہوتے ہیں؟ تو کہا آپ کہیں میں کون ہوتا ہوں؟ کہنے لگا آپ ہمارے چچا ہوتے ہیں, بھائی ہوتے ہیں. کہتے ہیں نہیں, میں اللہ کا بندہ پہلے ہوتا ہوں, میں اللہ کا بندہ پہلے ہوتا ہوں. اگر اللہ کے دین کی مخالفت ہوگی تو یہ حسین ہمیں سمجھا گئے اور ان کے 72 شہداء رفقا سمجھا گئے کہ ہر چیز کو پیچھے رکھنا, اللہ کے نظام کو آگے رکھنا. یہ کارڈ آپ قبول کیجئے, میری دعائیں آپ کے ساتھ ہے. میں نیکی تو ٹکے کی نہیں کر سکا, لیکن یزیدیت کے راستے میں آ کر علی الاعلان خدا کے دین سے غداری نہیں کر سکتا. خدا کی قسم 1 سے 2 دفعہ ہم نے کیا. یہ ساری انڈین کلچر, بھارت کا کلچر, یہ ہندوانہ کلچر, اس کا جنازہ نہیں اٹھا تو آپ کہہ دیجئے گا. تو حسینیت کے راستے کے لیے مجھے اور آپ کو کم سے کم گردن کٹانا تو یہ تو خدا کے شیروں کا کام ہے. اتنا نہ کر سکیں تو برادری کے بڑے بزرگ, نوجوان, بچے, ہم سارے اس بات کا اعلان کریں اور بائیکاٹ کریں, سوشل بائیکاٹ. کیونکہ کبھی جڑنا اللہ کے لیے ہے, کبھی چھوڑنا اللہ کے لیے. کوئی بات غصے اور جذبے میں نہیں کر رہا. اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہو, آپ اپنے گھر میں کسی بندے کو آنا پسند نہیں کرتے, وہ اگر آ جائے اور آپ تیش میں آئے تو میں کہوں گا حاجی صاحب بڑے جذباتی ہو گئے. انہوں نے کہا چپ کرو, یہ حیا کا مسئلہ ہے. تو دین کے ساتھ کم سے کم حیا ہونی چاہیے میرے دوستو بزرگوں. لہذا ہم اتنا تو کر سکتے ہیں, گردن کٹانا تو دور کی بات ہے. ہمارے وہاں جو خرافات دین کے نام پر شروع کر دی گئی, اور اس میں شادی بیاہ میں میت ہو جائے تو پھر 1 گھنٹے تک بیٹھے رہتے ہیں, اٹھتے بھی نہیں ہیں. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کرنا کیا. ایک پوچھتے ہیں کون سا وظیفہ پڑھا جائے, کیا کیا جائے. اچھی بات, نفی نہیں کر رہا ہے, لیکن جب دین جب سوگ آ جائے اس وقت شریعت کو پکڑتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, تو خوشی میں بھی شریعت کو پکڑنا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے. کیا خواتین الگ ہوں, مرد الگ ہوں, گانے نہ بجے, اس سے کوئی عزت میں فرق آتا ہے؟ مجھے بتائیے. کوئی باپ بیٹے, جس کا بیٹا ہے اور جس کی بیٹی ہے, اس کی ناک نیچے ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی. تو ایک فضول چیز یہاں پر لا کر نافذ کر دینا جس میں گانے بج رہے ہوں, ڈھول پیٹ رہے ہوں گے, اور سامنے حضور کی حدیث کھڑی ہے, اور 5 منٹ کے لیے قرآن سر پر رکھیں بیٹی کے, کہ بیٹی کو قرآن کے سائے میں, جس قرآن کے پیغام کی دھجیاں تو اڑا رہا تھا,
معاذ اللہ الیاذ باللہ. اب 1 منٹ کے لیے تو قرآن سر پر رکھ کر بچی کو قرآن سر پر رکھنا باعث برکت ہے، اس کا انکار نہیں. وہ باعث تبرک بھی ہے، تلاوت بھی ہے، تعلیم بھی ہے. لیکن جب اس کا اصل مقصد تعلیم ہے اور خدا کا دین ہے، اس کے خلاف تو پورے 3 گھنٹے شادی بیاہ کے اندر پورے اس قرآن کے خلاف، جو کہہ رہا نظریں نیچے کرو تو ادھر بدکاری چل رہی، وہ کہہ رہا بے حیائی نہ کرو تو ادھر بے حیائی ہو رہی ہے. بالکل الٹا نظام اور چیلنج ہے. اور یہاں پر بیٹی کے سر پر قرآن رکھ رہے ہیں. تو میرے دوستو، ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کس برکت، کس دعا کی بات کریں گے؟ لہٰذا یہ بات ضروری ہے کہ ہم نے حسینیت کے راستے کو اختیار کرنا ہے. کہیے انشاءاللہ. مجھے تو ڈر لگتا ہے مفتی صاحب قبلہ، جب بات کرتے ہیں تو بعض دوست یہ کہتے ہیں اس نے ہم پر اشارہ کر دیا. میں نے کہا مسجد انتظامیہ کو کہو کہ شاہ صاحب کی چھٹی کر دیں. تو جب میرے پاس مائک ہی نہیں ہوگا تو نہیں کروں گا، مائک ہوگا تو پھر کسی کا لحاظ نہیں کروں گا. خود کو بھی اسی کٹہرے میں کھڑا رکھوں گا، خود کے گھر کو بھی کٹہرے میں کھڑا رکھوں گا. اگر آپ میرا کوئی عمل خدا نخواستہ خلاف شرع دیکھیں تو میری ضرور مذمت کریں، تاکہ بندے کا اعتبار گرے، شریعت کا اعتبار نہ گرے، تاکہ نیکی باقی رہے. یا میں اور آپ کب تک ذات اور بندوں کو پوچھتے رہیں گے؟ شریعت غلط جس نے کیا وہ غلط کیا ہے. یہ نہیں کہ بندہ ہمارا پرانا تھا تو آنکھ بند کر لیں، نہیں، غلط کیا ہے، غلط کیا ہے، تاکہ اس کو احساس ہو تو وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، توبہ کر کے پھر اللہ کی بارگاہ کی طرف نیک ہو جائے. تاکہ حکم نہ گرے کہ غریب کے لیے اور ہے، امیر کے لیے اور ہے، اس کے لیے اور ہے، اس کے لیے اور ہے. شریعت کی بالادستی ہونی چاہیے، بندوں کو اس کے لیے قبول کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے اس کو نہیں قبول کرنا چاہیے. وہ ایک ہی ذات ہے، ذات مصطفیٰ، جن کے لیے ہم شریعت کو قبول کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. میرے دوستو بزرگوں، تو لہذا آج یہ عہد کریں کہ شادی بیاہ سے یزیدیت والی عادتیں ختم کریں گے. آج امام علی مقام کی روح ہمیں کربلا سے دیکھ رہی ہے. کہیے انشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ میں بات کو سمیٹتا ہوں. فضائل اگر بیان کروں تو میں نے اس مسجد شریف میں ایسے بھی ہوتا ہے، کبھی ہمارے دوستوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں تو ہم ظہر سے بیٹھتے ہیں تو عصر کا وقت ہو جاتا ہے، تقریر چل رہی ہوتی، لیکن فضائل نہیں ختم ہوتا. میں اتنا دیر بٹھا نہیں رہا آپ کو، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نہیں، ہم عشاء نہیں فجر تک بھی بیٹھے رہیں گے. آپ یقین کیجئے، نہ بولنے میں ہمارا منہ دکھے گا، نہ دلائل ختم ہوں گے، نہ آپ تھکیں گے. لیکن اختصار کے ساتھ 1-2 باتیں مزید عرض کرتا ہوں، صرف اس فضائل کے ضمن کے ساتھ. آپ صحابی بھی ہیں، نواسہ رسول بھی ہیں، اپنے والد گرامی اور اپنے بڑے بھائی امام حسن کے بعد اس وقت کے سارے بڑے لوگوں میں آپ ہیں. علامہ ابن کثیر کا ایک جملہ میں پڑھ دوں البدایہ سے. وہ کہتے ہیں فَإِنَّهُ مِن سَادَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَعُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ وَابْنُ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ الَّتِي هِيَ أَفْضَلُ بَنَاتِهِ وَقَدْ كَانَ عَابِدًا شُجَاعًا وَسَخِيًّا. علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین اس زمانے میں جو موجود تھے، فَإِنَّهُ مِن سَادَاتِ الْمُسْلِمِينَ، وہ تمام مسلمانوں کے سردار تھے. وہ علماء صحابتی، اور جو صحابہ موجود تھے ان میں زیادہ علم رکھنے والے تھے. حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی موجود ہیں، لیکن علماء اہل سنت کا اتفاق ہے کہ آپ کا رتبہ اس سے بڑا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے بڑا رتبہ امام علی مقام کا ہے. کہیں گے جناب وہ تو بعد میں پیدا ہوئے. میں نے کہا یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو دے. جس طرح وہ حدیث مبارکہ ہے نا، حضور نے فرمایا کہ ایک جیسے ٹھیکیدار ہوتا ہے نا، ٹھیکیدار مزدور کو لاتا ہے، کام کراتا ہے، بخاری کی حدیث ہے. تو حضور فرماتے ہیں مثلاً اس کو اس انداز میں سمجھیے کہ ٹھیکیدار نے ایک کام کے لیے قوم کو لیا اور اس سے کام کرایا. حضور فرماتے ہیں صبح سے لے کر ظہر تک، اور اس کو دیا 1 درہم. اور ایک نے کام کرایا ظہر سے لے کر عصر تک، اس کو دیا 1 درہم. اور ایک سے کام کرایا عصر سے لے کر مغرب تک، اس کو دیا 2 درہم. تو زیادہ ٹائم جس نے کام کیا اس کو ملا 1، اس سے بڑا جو کام کیا اس کو ملا 1. اس سے امام اعظم ابو حنیفہ کی بھی دلیل آ جاتی ہے عصر کے وقت اور ظہر کے وقت کے حوالے سے. حضور نے فرمایا پہلی جو قوم ہے وہ یہودی ہے، وقت زیادہ تھا، اسٹرگل زیادہ تھی لیکن اجر کم تھا. دوسری نصرانی ہے، وقت زیادہ تھا، اسٹرگل زیادہ تھی، اجر کم تھا. میری امت کے لیے وقت کم ہے، اجر زیادہ ہے. خود حضور جواب دیتے ہیں کہ پوچھنے والے نے پوچھا اس سے ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا یہ تو ہماری مرضی، ہم جس کو چاہیں کم دیا. تو یہ قانون شرع ہے. جب نصوص آ جائیں تو اس میں
اسٹرگل ایک جگہ پر قابل قبول بھی ہے، وہ محنتوں کو رد نہیں کیا جائے گا، لیکن امام علی مقام سے متعلق میں اختصار وقت کم کرتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ علامہ ابن کثیر نے اہل سنت کے تمام علماء کی ترجمانی کی ہے، اسی کو آپ جتنی اوپر علم کلام کی جتنی بھی کتابیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فإنه من سادات المسلمین، آپ مسلمانوں کے سرداروں میں سے تھے، علماء الصحابہ تھے، آپ خود جلیل القدر صحابی تھے، آپ خود جلیل القدر صحابی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک ارشاد جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت میں یہ بات ذکر کر دی تھی کہ ان کل نبی اعطی سبعۃ نجباء رفقاء او قال رقباء واعطیت انا 14، فرمایا ہر نبی کو بہترین سمجھدار دانا پرہیزگار متقی مخلص دوست نجیب ملے ہیں، فرمایا کسی نبی کو ملے ہیں 7 اور کسی کو زیادہ، مجھے اللہ نے 14 دیے ہیں۔ یہ جامع ترمذی شریف ہے، حدیث نمبر 3785۔ تو حضور فرماتے ہیں مجھے بھی اللہ نے رقبا و اوتی تو انا 14، مجھے 14 ذہین فتین میرے اخلاق کے پرتو میری مرضی کے مطابق 14 بندے عطا فرمائے۔ صحابہ تو 1,24,000 ہیں، لیکن یہ 14 ان تمام کی کمانڈ کرتے ہیں۔ اب اس میں کون لوگ ہیں ذرا غور کر دیجئے۔ سرکار نے فرمایا قالا، کیونکہ راوی حضرت مولا مرتضیٰ ہے، فرمایا انا، ایک میرا نام لیا، وابنایا، پھر میرے دونوں بچوں کا نام لیا، حسن و حسین کا نام لیا، وہ جعفر، میرے بھائی جعفر کا نام لیا، وہ حمزہ، میرے چچا حمزہ کا نام لیا، وہ ابو بکر و عمر و مصعب بن عمیر و بلال و سلمان و عمار والمقداد والحذیفہ و ابو ذر و عبداللہ بن مسعود۔ یہ 14 صحابہ کا نام لیا حضور نے اور فرمایا 14 میری امت کے نجیب ہیں۔ شیخ محقق الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے جب یہ حدیث مشکات میں آئی ہے، آپ اشرۃ اللمات اٹھا کر دیکھیں، فرمایا جماعت صحابہ میں سب سے افضل لوگ ہیں۔ الگ بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء سب سے پہلے ہیں، روایت کے اندر یہ ہے، لیکن ان 14 ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق کا نام ہے، اسی میں امام حسن کا بھی نام ہے، جس میں فاروق اعظم کا نام ہے اس میں امام حسین کا نام ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کرامت کو کون پا سکتا ہے، کہاں یزید جیسا پلیت اور کہاں امام علی مقام جیسی صحابیت کا شرف رکھنے والے نواسے بھی ہیں صحابی بھی ہیں، بولو سبحان اللہ، نواسے بھی ہیں صحابی بھی ہیں۔ اور اہل سنت کا تو یہ عمل ہے کہ صحابی کے فیصلے کی غلطی کی طرف وہ نہیں جاتے ہیں، کیونکہ قرآن کی آیات کھڑی ہے، ہم نے محرم میں پوری تفصیل تقریر کی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ پھر امام حسین پر باغی کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یزید جو ایک عام سا بندہ جس کے بارے میں علماء نے یہ جملہ لکھا ہے کہ لیس بأہل ان یروى عنہ، یزید تو اتنا بیکار آدمی تھا اور عزت سے اتنا قلاش تھا، آج ہر بندہ حدیث بیان کرے تو لوگ اس کا ادب کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ نے نبی پاک کی حدیث سنائی، لیکن یزید ایسا تھا کہ جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل، یہ 2 جملے ذرا سنیے، امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ تہذیب التہذیب میں علامہ ابن حجر اسقلانی نقل کیا، فرمایا لیس بأہل ان یروى عنہ، یزید اس لائق نہیں تھا کہ اس سے حضور کی حدیث لی جائے۔ اس سے آپ اس کی پوزیشن جانیے۔ اور امام علی مقام کا رتبہ میں نے صحابیت کے شرف سے بتایا، میں نے کیا بتایا، ہم نے وہ بات سن کر میں نے بھی اور آپ نے بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، وہ اتنا مبارک شرف ہے۔ یہاں پر میں ایک جملہ کہوں، میں امام احمد کا نام لے بیٹھا ہوں تو ذرا تفضیلی یہاں پر ایک شرم مچاتے ہیں، اس کا میں ایک جواب دوں۔ دیکھیں امام احمد بن حنبل نے یزید کو کافر کہا ہے، وہ یزید کی تکفیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب نہیں کہ اور علماء اس کو کوئی ساہوکار سمجھتے ہیں۔ امام اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے تکفیر ہے، درست ہے، کیا حرج ہے، ٹھیک ہے، سکوت کا بھی قول فرمایا ہے، لیکن سکوت کا قول اس لیے نہیں کہ آپ مسلمان کہہ رہے ہوں، یعنی اس کے حالات اتنے بدترین ہے کہ ایک بندہ تو ڈکلیئر ہوتا ہے نا، وہ اتنا بدترین ہوا العیاذ باللہ۔ یہ مذمت جو میں اور آپ کر رہے ہیں نا، یہ گالی کی نیت سے نہیں کریں گے، یہ نفس کو خوش کرنے کے لیے نہیں کریں گے، ڈر کر کریں گے، کیونکہ میں اور آپ زندہ ہیں ابھی، ڈر کر کریں گے۔ لوگ یزید کو گالیاں دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، میں نے کہا کہنا چاہیے، برا کہنا جو شرعی اجازت ہے وہ کرنی چاہیے، لیکن نفس کو خوش کرنے کے لیے، لذت لینے کے لیے نہیں، ڈر کر کہ بندے کو عمر ملے، عزت ملے، شہرت ملے، گھر ملے،
اور پھر بندہ اتنا غلط کام کرے تو ہمیں بھی سب کچھ ملا ہے. تو ڈر کر صرف اللہ کے حکم اور اس کو جو ناپسند ہے اس ناپسندگی کے اظہار میں اپنا اعلان کرے اور خود کو اس کو عبرت بنا کر خود اس راستے سے بچنے کی کوشش کریں. ورنہ میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ بس اپنے آپ کو بری سمجھتے بس یزید کو گالی دے دی ہم نیک ہو گئے. ایک خاص پوائنٹ آف ویو سے اس میں شیطان ہمیں مست کر دیتا ہے کہ اب تجھے نمازوں کی کیا ضرورت ہے، تو یہی تو یزید کر رہا تھا. تجھے نیک بننے کی کیا ضرورت ہے، تو یہی تو یزید کر رہا تھا. تو ہم سمجھتے ہیں یزید کو گالی دے دی جائے، یزید کی تکفیر یا لعنت کر دی، وہ لعنت کا مستحق ہے، اس کا انکار نہیں ہے، وہ ہر مذمت کا مستحق ہے. لیکن ہمارے میں جو ایک احساس اور فیلنگ ہوتی ہے وہ بتا رہا ہوں، ہم رد کریں گے لیکن ڈر کر کریں گے کہ مولا اتنا عزت و وقار مل کر بندہ بگڑ جاتا ہے اور دل پلٹ جاتا ہے. تو اس نے جو غلط حرکت کی اس کی مذمت کی جائے گی، لیکن دل میں ڈر ہوگا یا اللہ میں اس راستے پر نہ آ جاؤں، کیونکہ جب تک روح نہیں نکلی ہے بندہ خطرے میں رہتا ہے. تو اس نظریے سے تربیت کے ساتھ اگر ہم کام کریں گے تو اسے اللہ بھی خوش ہوگا، اس کا حبیب بھی خوش ہوگا، اور ہم خود اس کے راستے اور فتنے سے بچیں گے. تو لہٰذا اس بات کو سن لیجیے. میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ امام احمد بن حنبل نے یزید پر لعنت کی ہے. یہ چند جملے سنیے پھر ہم دعا کی طرف چلتے ہیں. آپ نے کہا یزید سے روایت نہیں لی جائے گی. لوگ اس حوالے کو اٹھا کر پھرتے ہیں. الحمدللہ ہم بھی اہل سنت منبر پر پڑھ رہے ہیں، ہم بھی نہیں بھاگ رہے. امام احمد ہمارے امام ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، انہی سے ایک بندے نے پوچھا، میرے پاس ایک بندہ آتا ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف بک بک کرتا ہے. میں نے کہا بیلنس رکھیں، ترازو سیدھا رکھیں. السنہ میں یہ روایت موجود ہے، دکھانے کا میں ذمہ دار ہوں. کتاب السنہ میں امام احمد سے یہ سند صحیح سے موجود ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے پاس ایک بندہ آتا ہے اور وہ حضرت امیر معاویہ کے لیے گھٹیا جملے بولتا ہے. وہی امام احمد جو اہل بیت کی محبت میں اتنے آگے جا کر بات کرتے ہیں کہ حدیث یزید سے لینے کو منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ اہل ہی نہیں تھا. ادھر کہتے ہیں اس بدبخت کے ساتھ نہ کھانا نہ پینا نہ اس کے ساتھ بیٹھنا جو صحابی کی توہین کرتا ہو. یہ ہے سنیت. یزید کو بنیاد بنا کر ادھر آنے کی کوشش کرے گا امام احمد، تو امام احمد اس راستے کو بھی کاٹ دیتے ہیں. فرمایا جہاں یزید کی مذمت ہے وہاں صحابی کی توہین کرنے والے کی مذمت ہے. تو وہاں پر آپ مسئلہ سمجھ رہے ہیں، یزید کی مذمت کی آپ نے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کیونکہ اہل سنت ہیں جو اپنا پیمانہ صحابہ اہل بیت کا برقرار رکھتے ہیں. جو ادھر چلا گیا وہ بھی غلط، جو ادھر چلا گیا وہ بھی غلط. اہل سنت وہ ہے جو بالکل برابر رہتے ہیں. جہاں یزید نے توہین اہل بیت کی آپ نے اس کا حکم واضح کیا، اور جہاں پر آپ سے فتویٰ پوچھا گیا کہ جناب معاویہ کی توہین ایک بندہ کرتا ہے، فرمایا اس بدبخت کے ساتھ نہ پانی پینا نہ کھانا کھانا نہ بیٹھنا. یہاں سے پتا چلا بد مذہب جو بزرگوں کے لیے غلط بات کرتا ہو اس کے ساتھ کھانا پینا مجاسلت حرام ہے، ناجائز ہے. اور امام احمد نے واضح کر دیا کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. جہاں سچ بات ہوتی سچ بات بنتے ہیں، نہ سچ بولنے میں رافضی بنتے ہیں نہ سچ بولنے میں شیعہ بنتے ہیں، بلکہ سچ بولنے میں اللہ سے ڈر کے اللہ کا بندہ بنتے ہیں. جو عزت والا ہوگا، جس کی عزت کے خلاف بات ہوگی، چاہے وہ جس طبقے سے ہو، صحابہ سے ہو یا اہل بیت سے ہو، ہم اس کے مخالف ہو جائیں گے، اور جس کی عزت ہوگی ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے. تو یہ امام احمد کا فتویٰ. ایک بات اور اسی تہذیب التہذیب میں ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں یزید کو یہاں پر میں عرض کروں، نام لیتا ہوں تو چڑھتے ہیں پھر. وہ ایک شخص ہے جو شیخ الاسلام ہے، اس نے تقریر فرمائی ہے کہ محرم کے دنوں میں جناب معاویہ کا نام لیتے ہیں. میں نے کہا فضائل ہم امام حسین ہی کے بیان کرتے ہیں، ان کو امام حسین کے برابر نہیں سمجھتے. لیکن دل پر پتھر رکھ، آج اگر میں تیرا نام لوں تو تیرے لوگ امام حسین کی بجائے مجھ پر تبرہ شروع کریں. تو جو ایک صحابی پر تبرہ کرے اور امام حسین کی ذات کا حوالہ لینے کی کوشش کرے، تو کیا مجھ مسلمان غریب کو اتنا حق بھی نہیں ہے کہ امام حسین کی حسینیت کے سبق کے حوالے سے ایک صحابی کی عزت کے لیے چند شائستہ جملے بول دوں؟ سمجھ رہے ہو بات؟ سمجھ رہے ہو؟ آپ نے میلاد کے جلسے کیے ہیں، اچھی بات ہوگی، جو اچھے کام ہے اچھے کام ہے. جو آپ غلط بات کریں گے آپ کو ٹوکا جائے گا. آپ میلاد کے جلسے کر کے
کسی حکومت کے خلاف سیاسی تحریک نکال کر آپ معصوم نہیں ہو گئے. آپ غلط بات کریں گے, آپ پر غلط بات ہوگی. آپ نے کیسے جملہ کہا ہے کہ جو جناب معاویہ کا ذکر 10 محرم کو کرے اس کو جوتے مار کر مسجد سے نکالو. اس کی تقریر ہے. میں نے کہا ہمیں کوئی حاجت نہیں تھی ان کے ذکر کی اگر تم اور تمہارے حواری ان کو گالیاں نہ دیتے, اور تم سپورٹ کرتے ہو. تمہاری خود کیبنٹ کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں, خود تو تقریر میں کرتے ہو کف اللسان کف اللسان. اور کل خود ان کے فیس بک کے پر ان کے کئی ڈاکٹر یہ بات کر رہے تھے, عبداللہ بن عمر بڑے مجبور تھے, بڑے نادم و شرمسار ہو گئے تھے. لوگوں کو کہتے ہو صحابہ کے معنی میں کف اللسان ہے, اور ادھر صحابہ کی جب بات آ جائے تو بک بک کرنا شروع کرو. شیطان طاہر تو خدا کو کیا جواب دے گا. نہ بولوں تو حسین کے ماننے والا کیسا رہوں. ہمیں کوئی غرض نہیں کسی کی ذات سے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے حسین ہی ہے. لیکن جب ایک صحابی کو کوئی فرقہ ایک صحابی کو ان کی ذات کو بنیاد بنا کر گالی دے تو خدا ہمیں ایسا گونگا نہ رکھے کہ ہم سچ نہ بولیں, اور کسی کی محبت میں ایسا گرفتار نہ کرے کہ ایک بندے کے لیے ہم شریعت کی راہ کو چھوڑ دیں. پیر بھی وقتی ہوتا ہے بھائی, مولوی بھی وقتی ہوتا ہے, سید صاحب بھی وقتی ہوتے ہیں جب تک شریعت کے راستے پر ہو, اور جو ہمیشہ مسلسل ہوتے ہیں وہ شریعت ہے اور اللہ کا رسول ہے. بس اب اس بات کو بیلنس کرنے کے لیے میں نے بات کی ہے. پوچھو ان سے کہ پنجاب کے اندر ان کی کیبنٹ کے اندر 1000 لوگ ہیں, اب یہ کتاب لکھی گئی 12 صحابی منافق ہیں. وہ اس کے ایجوکیشن بورڈ کے اندر بہت بڑا عہدہ رکھتا ہے. ادھر سے تم کہتے ہو صحابہ کے لیے کف اللسان ہو, تو یہ بندہ جو کتاب لکھ رہا ہے وہ حدیث کا غلط معنی کر رہا ہے اور کتاب لکھ رہا ہے کہ جناب صحابہ میں 12 منافق تھے معاذ اللہ. میں آپ کے پاؤں پکڑ کر کہہ رہا ہوں میں مخالفت نہیں کر رہا, لیکن کوئی دین کی بات ہے یار, کوئی اللہ نے عزت دی ہے تو وہ عزت دین کے لیے دی ہے, تو اللہ والوں کی عزت کے لیے 2 شائستہ جملے کہہ کر غلط فہمی تو دور کرنا ہمارا حق ہے نا. کہنے کا مقصد یہ ہے مجھے کیوں برا کہتے ہو, جو بات میں کر رہا ہوں اس پر اٹیک کیوں نہیں کرتے آپ. یعنی مجھے اٹیک کر رہے ہو آپ, لیکن جو بات میں نے کی ہے اس پر کیوں نہیں کرتے. اس لیے کہ تمہیں سنی رہنا ہے, اور سنی بات ہم نے سنیت والی کی ہے, اس کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے. گالی تم ہمیں دو گے, پتا چلا جواب تمہارے پاس تھا نہیں. ٹھیک ہم نے بات کی ہے, لیکن اگر ہمیں گالی دے کر صحابی کی تعریف کر جاؤ تو ہمیں یہ سودا قبول ہے, ہمیں یہ سودا قبول. تو میں نے ہر اینگل سے آپ کے سامنے بات کر دی ہے, کوئی شیخی نہیں بگاری ہے, صحابی کی عزت کے لیے میں نے بات کی ہے. تو جہاں امام احمد نے یزید پر لعنت بھیجی ہے, وہیں پر ان جناب معاویہ کی توہین کرنے والے سے بھی بیزاری کا اعلان کیا ہے. اور یہ پھر جناب معاویہ کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ہمارے اندر سنی گھسے ہوئے ہیں جنہوں نے جرت دی ہے شیعوں کو حضرت معاویہ کے خلاف بولنے کے لیے. میں ان نام نہاد پیروں کو کھل کے سنو, ہم نے دین کے نام پر بڑی عزت کمائی ہے, آج وہ عزت صحابہ اور اہل بیت کے نام پر قربان کرنے کے لیے بات کرتے ہیں. سن لو اس بات پر کہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا, کیونکہ ایک صحابی کی توہین سب کی توہین ہے, ہم اس کا نام لیتے رہیں گے, اس لیے کہ اس کا نام لے کر عزت صحابہ کو بچانا یہ سارے صحابہ کی عزت کا دفاع کرنا ہے. ان کا جو مرتبہ اہل سنت نے لکھا ہے وہ میرے امام احمد رضا نے اعتقاد الاحباب میں لکھ دیا ہے, ہمیں اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں. سیدنا صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا مرتضی ترتیب خلاف اس میں بھی خوش نہیں ہے, کہتے ترتیب پھر ادھر آ جاتا. مسئلہ اگر حضرت معاویہ کا ہے نا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں, لیکن پھر حضرت معاویہ کا مسئلہ چھوڑ دیں, نہیں نام لیتے, پھر آ جاتے اہم مسئلے پر, کہتے نہیں حضرت علی روحانی پہلے خلیفہ تھے. تو میں نے کہا دجال تجھے تکلیف تو حضرت معاویہ سے تھی, لیکن جو امت کا اجماعی افضل ہے اس پر بھی آتے ہو. پتا چلا نہ تمہیں مسئلہ معاویہ سے ہے نہ ابو بکر سے, تم میں چھپی ہوئی شیعت ہے جو تمہیں زندہ نہیں رہنے دیتی. اور ہم امام ربانی اور غوث اعظم کے غلام ہیں, ہم تعاقب کریں گے, اپنے بچوں کے سامنے اہل سنت کی صحیح پکچر لاتے رہیں گے, جس میں ہمارا مقصد ذاتی طور پر کسی کو تنقید کرنا نہیں ہوگا. اللہ رسول گواہ ہے کسی سے بغض رکھنا حرام ہے, لیکن جب بات بڑوں کی آ جائے تو اس وقت اپنی شیخی حاجی صاحب V8 7-8
BR یہ گاڑیوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے اور حق بولا جاتا ہے، کیونکہ قبر میں یہ گاڑیاں اور مال نہیں جائیں گی، قبر میں ان پیاروں کی نسبت کام آئے گی۔ لہذا یہ سن لیجیے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دربار میں ایک بندے نے یزید پلید کو امیر المومنین کہا۔ کیا کہا جی؟ امیر المومنین۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اس کو 20 کوڑے مارو۔ کہ اس نے یہ بات کیسے کی؟ سب یہ حوالہ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک بات، کمال کا کام کیا، کوئی تانا دینے کے لیے نہیں کر رہا، دل سے بات کر رہا ہوں، اگر دل چیر کر دیکھیں تو یہی بات ہے، اللہ گواہ اس پر بالکل ٹھیک کام کیا۔ لیکن میں نے کہا ایک حوالے پر نہ چلو، اسی دربار میں کسی نے حضرت معاویہ کی گستاخی کی، اسی عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اس خبیث کو بھی 20 کوڑے مارو۔ میں نے کہا دیکھو موضوع ہمارا شان معاویہ نہیں ہے، لیکن جب ایک صحابی کا مذاق اڑاؤ گے تو اس کی عزت پر پہرا دینا، اس لیے داڑھی رکھی ہے، اس لیے خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ نے مصطفی تحریک چلائی ہوگی، ٹھیک کام کیا ہوگا، اللہ اجر دے گا۔ آپ نے میلاد کا جلسہ کیا ہوگا، اجر دے گا۔ اس کا مطلب آپ کو یہ نہیں کہ کلین چیٹ آپ کو مل جائے کہ کسی کی بھی گریبان میں ہاتھ ڈالیں، آپ اپنی کھال میں رہیں گے، ادب پائیں گے۔ اگر آپ صحابہ کی طرف بڑھیں گے تو داڑھی تھوڑی چھوٹی ہو گئی ہے، الٹا کر دے گی قوم آپ کو، اس لیے کہ قوم اہل سنت ہے، یہ تازیوں کو پوجنے والی نہیں، یہ اللہ کی عبادت کرنے والی ہے۔ یہ حسینیت کا راستہ ہے۔ جس بھائی کو بات بری لگے وہ میرے لیے بڑے بڑے جملے کہے اور لکھے فیس بک پر، کیونکہ آج تک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیاب شہادت کو لوگ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی بھی اگر دھول پا لینا میرے دوستو تو یہ ہمارے لیے کامیابی کا معیار ہوگا۔ میں حدیث جامع ترمذی کی پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی کیوں پھڈا موڑ لیں یار، کوئی باتیں درگزر کرنے کی ہوتی ہے۔ میں نے کہا درگزر کرنے کی بات وہ ہوتی ہے جو بندے کی عزت کا مسئلہ نہ ہو۔ جب عزت کا مسئلہ ہو تو بات ڈسکس کی جاتی ہے، جو ماں سے متعلق ہو، باپ سے متعلق ہو، اپنی عزت۔ جب اس کی خرابی کی بات آتی ہے تو بندہ بات کرتا 10 بندے کو، دیکھو یہ ایسی حرکت کر رہا ہے، اگلا کہ حاجی صاحب چھوڑو نہ کرو تھے، جو جانے دو، اپنا کام کرو۔ اس نے کہا کہ حیا ہے تمہارے کو؟ میری ساری عزت ان سے وابستہ ہے، میں اس سے تجھ سے مشورہ نہ لوں تو کس سے لوں؟ تو ہر بات کو اگنور نہیں کیا جاتا۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث سے میرے دوستو بزرگوں ذرا توجہ سے سن لیجیے اس بات کو۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس حدیث سے آپ کو مضمون سمجھ میں آ جائے گا اور حسینیت سمجھ میں آ جائے گی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سمجھ میں آ جائے گا۔ یزید بالاتفاق پلید تھا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی مسلمان کا تعلق نہیں۔ امام حق ہیں، امام حق ہیں، امام حق ہیں۔ ہمارے علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ جس نے امام حسین کے یزید کے خلاف نکلنے کے عمل کو بغاوت کہا وہ خارج اہل سنت ہے، وہ سنی نہیں ہے۔ اس سے بڑا اور کیا حکم؟ میں 10 گھنٹہ بھی تقریر کروں تو یہی حکم کافی ہے کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے جو یزید کے خلاف آپ نے کیے ہیں اس میں امام صاحب کو باغی کہے تو وہ خارج اہل سنت ہے، اس کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب حدیث پاک سنیے اور 10 کو ختم کرتے ہیں۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم اور کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دبا کر کوئی بات نہیں ہو سکتی، بات ہو سکتی ہے اہل سنت کے پیمانے میں۔ حضرت صاحب نے کتاب لکھی تھی عظمت خلافت، 3 دفعہ ایڈیشن چھپایا ہے اور ہمارے پاس سارا موجود ہے۔ تو میں نے کہا اگر آپ شیخ الاسلام ہیں تو بار بار کتاب چھپاتے کیوں ہیں، پھر نئے پریس میں بناتے ہو؟ اب جو کتاب لکھی ہے اس میں کئی عبارتیں نکال دی ہے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم تنقید نہیں کرتے، بات غلط تھی نا، یہی تو ہم کر رہے تھے اور کیا کر رہے تھے۔ لیکن پھر ان کے لوگ چڑھ کر آئے تو میں نے کہا کتابیں بالکل مارکیٹ سے شارٹ کرتے ہو۔ اس ٹائم پر میں لاہور، پنڈی، ہر مکتبے پر لڑکوں کو دوڑایا، کتاب نہیں ملی۔ اب جو نئی کتاب آئی ہے اس میں وہ عبارتیں نہیں ہیں۔ تو یہی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ مطلق العنان نہیں ہیں، نیکی کا کام کیا ہوگا تو پذیرائی آپ نے پائی ہے، اور پاکستان میں بھی بھوچال آ رہا ہے، آپ کی ضرورت ابھی سیاست دانوں کو پڑے گی۔ تو جتنا کام ہے آپ کا ڈھول دھماکہ کرنا اور تماشا شادی والا بننا وہ بنتے رہیے،
صحابہ اور اہل بیت یا دین کی طرف آپ آئیں گے تو ہم آپ کا تعاقب کریں گے، چاہے تم اپنے ساتھ کتنے بھی پروفیسر رکھو، ڈاکٹر رکھو، دائرہ اہل سنت میں بات کرو گے تو بات کریں گے، یا خود کا شیعہ ہونا ڈکلیئر کر دو تو بات ختم۔ سنیت کے دائرے میں آؤ گے تو پھر ہم تمہیں غوث پاک کے اصول سے پکڑیں گے، امام اعظم کے اصول سے پکڑیں گے، اعلی حضرت کے اصول سے پکڑیں گے، اس میں ہم بھی پابند ہے۔ پہلے پکچر کلیئر کر دو کہ بات صحابہ کے حوالے سے سنی بن کر کرنی ہے، رافضی بن کر کرنی ہے۔ سنی بن کر کرنی ہے تو شریعت مطہرہ کا قول ہے کہ وہ یکف عن ذکر الصحابۃ الا بالخیر، ان کے لیے زبانوں کو بند کیا جائے گا، اور جب بھی بات کی جائے گی ان کی تعریف میں کی جائے گی۔ خلاص کون سی غلط بات ہم نے کر دی؟ کون سی غلط بات؟ ہم نے یہی کہا کہ بھائی اگر کوئی پیر ہو تو پہلے پوچھو کہ سنی ہے۔ کون سی غلط بات؟ اس میں کوئی پیر صاحب کی توہین ہے؟ ہم خود پیروں کے قدموں سے وابستہ ہیں، پیروں کی توہین کیا ہے؟ لیکن ہم کہہ رہے ہیں کوئی پاکٹ مار کے ہتھے نہ لگ جانا، جو سچے پیر ہیں ان سے جڑ جانا۔ پہلے پوچھو کہ بھائی آپ سنی ہو، اور سنی کس کو کہتے ہیں؟ جو دیگر لوازمات کے ساتھ موجودہ دور کا جو ایک فتنہ ہے کہ علل اعلان ٹھیے پر بیٹھ کر کسی بھی صحابی کے لیے بک بک کر دیتے ہیں، کسی بھی مقدس علاقے سے آتے ہیں کوئی بھی رائے کامنٹس دے دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں بزرگ کی اولاد ہے۔ میں نے کہا بزرگ کے عقیدے کے خلاف بات کر رہا ہے، اس تعزیے کو نہیں پوجیں گے، بزرگ کی وجہ سے اس کو مانا تھا، اس کو چھوڑیں گے، بزرگ سے ڈائریکٹ لا لگائیں گے، تجھ سے در در سے سک سک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا۔ تو بھی انسان ہم بھی انسان، تو بھی مرد ہم بھی مرد، تو بھی رجل ہم بھی رجل، تیرے ہاتھ کیوں چوم رہے؟ ان کی وجہ سے۔ جب ان کو تو نے چھوڑ دیا تو تیرے کو پال کر ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم تو ان کی وجہ سے تھے، تو ان کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں، لہذا سب شریعت کے دائرے میں میں آپ سب، شریعت ان پر حاکم ہے، سب برابر ہیں۔ اس میں کون سی غلط بات ہے؟ اللہ کا بندہ یہ بات نہیں کرے گا تو کیا بات کرے گا؟ اب حدیث پاک سنیے، دعائے عاشورہ کی طرف چلتے ہیں، دعا دیجیے۔ اس حدیث پاک میں میں اور آپ اپنے آپ کو خالی کر کے بالکل ایک اللہ کا بندہ، جیسے میت کو جب لپٹ دیا جاتا ہے نا تو میت پر یہ نہیں بولا جائے گا یہ عبد الرحمان ہے، یہ مظفر شاہ ہے، یہ فلاں ہے، میت آ گئی ہے جی، میت پر نام چلا جاتا ہے، قدبے پر ہم نام ایک یاد کرنے کے لیے لکھتے ہیں، پھر وہ میت ہوتی ہے، اللہ کے حضور اس کے عمل جاتے ہیں۔ پھول ڈال دیجئے آپ، اگر عمل اچھے نہ ہوئے تو تنہٹی والے پھول کی دکان والے کا فائدہ ہوا کہ آج بڑا بندہ مرا ہے، 50 کے لوگ چلے گئے۔ پھول ڈالنا ناجائز نہیں ہے، مطلب یہ نہیں نکالیے گا، مطلب یہ ہے کہ پھول جب فائدہ دیں گے جب عقیدہ اور عمل ٹھیک ہوگا۔ سریا بک جائے گا، سیمنٹ بک جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، گنبد بچ جائے گا، لیکن گنبد کا وہ اہل ہی نہ ہو تو دکان مارکیٹ والوں کا فائدہ ہوگا۔ لہٰذا جب میں اور آپ دنیا سے جائیں گے، اللہ ہمارے لیے آسانی کرے امام علی مقام کے صدقے، تو کفن میں لپٹا ہوا بدن ناموں سے نہیں میت کے طور پر پکارا جائے گا۔ اسی طرح اپنے آپ کو میں بھی خالی کروں، آپ بھی خالی کریں، درس ختم کریں، حسینیت کے راستے میں دیکھیں، دشت کربلا کبھی غور کریں یہ دن اہل بیت پر کیسے گزرا ہوگا۔ ہمارے گھر میں لائٹ چلی جائے، یو پی ایس نہ ہو، گھر کا باپ تڑپتا رہتا ہے، ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، میرے بچے گرمی میں کیسے سوئیں گے؟ یہ جو رات گزری ہے اس میں اہل بیت نے وہ رات کھلے آسمان کے نیچے کیسے گزاری ہوگی؟ جن کی شان یہ ہے کہ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان علم۔ یہی اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا غم کے متعلق کہ جسے اہل بیت کا غم نہ ہو اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان ناقص ہے، کیونکہ حضور نے تو فرمایا تھا کہ میری اولاد کو اپنی اولاد پر تم نے ترجیح دینا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ سرکار امام علی مقام کا لاشا مبارک کھلے آسمان کے نیچے تھا، سیدہ زینب پاک ہماری ماں اور بیٹیوں اور بہنوں اور عزت دادیوں کی، نانیوں کی عزتیں ان کے قدم پر قربان ہوں۔ سیدہ زینب پاک اس وقت مولا علی تھی، پورے قافلے کو آپ نے کمانڈ کیا ہے، رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، بولو سبحان اللہ، وسلام اللہ علیہا وسلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا سیدہ زینب۔ لیکن اپنے بچوں پر میرے بھائیوں اور جو دنیا دیکھ رہی ہے، قیاس کرنا کہ کھلے آسمان کے نیچے 72 لاشیں، گھر کا ہر بچہ ہر نوجوان شہید ہے، وہ رات اہل بیت کے چھوٹے بچوں اور خواتین پر کیسے گزری ہوگی؟ ذرا اس بات کی فکر کرنا۔ دوپہر میں جب سورج چڑھ آیا ہوگا گرمی کا تو اس وقت ان کے اپنی حالات اور معاملات کیسے ہوں گے؟ حضرت داتا صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یزیدیوں نے اہل بیت کے ساتھ وہ کیا جو فرنگیوں نے اسلام کے ساتھ نہیں کیا۔
تو یہ غم اگر دل کے اندر نہ آئے اس بات سے تو بندے کا ایمان ناقص ہے. میرے اور آپ کے بچے کھلے آسمان کے نیچے ہو، بندہ 2 نوکری زیادہ کر کے اے سی لگاتا ہے. ہمارے دور کے یزید بجلی کا پیسہ بچاتے ہیں تو وہ خود گرمی میں سوئے گا، پنکھا بند کرے گا تاکہ یہ بجلی زیادہ نہ، یہ بچے اے سی میں سو جائیں. تو اہل بیت جن کی عزت ہمارے بچوں سے زیادہ نہ ہو تو ہم مومن نہ ہوں. ہاں تو وہ رات کیسی گزری، عاشورے کا دن کیسے گزرا، کیسا ہنگامہ ہوگا، کس طرح لایا گیا ہوگا. کوئی گاڑی، کوئی ایئر کنڈیشن گاڑی میں بٹھایا گیا تھا. داتا صاحب لکھتے ہیں کہ ایسی سواریوں پر بٹھایا گیا جس پہ زین نہیں رکھی گئی تھی. کبھی اونٹ پر بیٹھے ہیں آپ، اس پر زین نہ ہو، اس کے بال ہوں، آپ مجھے ذرا بیٹھ کر بتائیں. اور وہ چلے، اونٹ کا چلنا کیسا ہوتا ہے. اس طرح یہ قافلہ کربلا محلہ سے دمشق جاتا ہے. تو میرے دوستو بزرگوں، یہ قربانیاں اس گھرانے نے دی، اس وقت بھی کمپرومائز نہیں کیا. خواتین تھی، عورت صنف نازک ہوتی ہے، لیکن یہ علی پاک کا گھرانہ تھا، نبی پاک کا گھرانہ تھا کہ اتنی قربانیوں کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے جو ہو گیا بس ان کی تدفین کر دیجئے اور ہمیں جانے دیجئے. نہیں، ادھر ہی کھڑا تھا کہ جو شریعت کی بات ہے وہ مقدم ہے. قربان ہے اہل بیت کی ان پاک باز خاتونوں پر، سلام ہے ان کو. اللہ اکبر. اتنی بڑی قربانی، ایک گولی پاؤں پر خدا نہ لگ جائے، ساری برادری صلح پر اتر جاتی ہے. سامنے والا اگر طاقتور ہو، یہاں خواتین رہ گئی ہیں اور سارا یزیدی کفر سامنے ہے، لیکن بات کرتے ہیں، بات وہی ہوگی جو قرآن میں ہے. قربان ہے ان پر اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جنہوں نے اسلام کی تحریک میں قربانیاں دی اور سروں کو کٹایا. کوئی پھانسیوں کے پھندے پر چڑھے تو وہاں بھی نعت پڑی، سینے پر گولیاں کھائی تو نعت پڑی. آج میں اور آپ اپنے ایئر کنڈیشن گاڑی میں مست ہیں، کہتے یہ جذباتی ہے. میں نے کہا 20 سال اور جیے گا مرے گا تو، 25 سال اور جی لے. چلو اس کو جرت تو ملی یار، اس جرت ہی پر ہم سلام پیش کرتے ہیں. کونوا مع الصادقین، اللہ ہمیں سچوں سے کرے. حدیث پاک سنیے اور بات ختم ہو جاتی ہے. نبی پاک سے پوچھا گیا، میرے بھائیوں بڑی محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھیے اور آج کا خلاصہ سنیے. اللہم صل. حضرت مصعب بن سعد کہتے ہیں کے نام پر ہے تو ہم تو کسی کو دعوت نہیں دے رہے، لیکن جب دین کے ٹچ کے نام پر قادیانیت کو آگے کیا جائے گا اور مسلط ہو جائے گی تو پھر ہم کہیں گے تاجدار ختم نبوت. غلام ہیں، غلام ہیں، نہ بلے کے غلام، نہ تیر کے غلام، نہ بھالے کے غلام، نہ پتنگ کے غلام، نہ لوٹے، نہ بالٹی. ہم غلام اللہ رسول کے ہیں. یہ حسینیت ہے. ہاتھ اٹھا کر کہیں غلام ہیں، غلام ہیں. غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ قبول ہے. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ پریشانیاں کس پر آتی ہے؟ حضور نے فرمایا الانبیاء، نبیوں پر. کہتے ہمارے پیر صاحب بڑی دنیا آتی ہے ان کے پاس اور سب ان کو چاہتے ہیں. تو میں نے کہا حدیث تو بتاتی ہے سب سے زیادہ پریشانیاں نبیوں پر آتی ہے. کہتے وہ کسی کے خلاف نہیں بولتے. میں نے کہا اس لیے کہ وہ مرید بیچتے ہیں، تعویذ کے نام پر جمع کرتے ہیں. پھر جس کا علاقے میں ہولڈ زیادہ ہوتا ہے تو کسی کے ساتھ جڑنا منع نہیں ہے، لیکن جب شریعت کی بغاوت ہو رہی ہو تو جب تک غیر شرعی مسائل پر اس کو رجوع نہ کرایا جائے تو شیخ طریقت تو روحانیت کا امام ہوتا ہے، اس کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. اس سے مراد اہل حق کی نفی العیاذ باللہ نہیں ہے. میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں. فرمایا انبیاء، اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ پریشانیوں کے جنگل میں جا رہے ہیں، نہیں، وہ سچ بولتے ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں تو دشمن کھڑا ہو جاتا ہے تو پریشانیاں آ جاتی ہیں. وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے توجہ سے سنیں، اللہ کے دین کے خلاف بات نہیں سنتے، جو غلط ایشو آتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں تو لوگ مخالف ہو جاتے ہیں. تو بھائی اس کو بولو نا جو غلط کام کر رہا ہے. یہ بندہ اگر غلط کو غلط نہیں کہے گا تو اس کا بزرگ نیک مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ تو لوگ اس یزید کو کچھ نہیں کہتے ہیں، کہتے ہیں آپ بڑے جذباتی ہو گئے ہیں، آپ کو نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو حرکت کر رہا ہے ظالموں، دنیا پرستو، تم ان کو کچھ نہیں بولتے کہ جس نے حضور کی دستار اور پگڑی اور گربان تک ہاتھ بڑھا دیا ہے؟ اور جو بندہ حضور کا مقام بتائے، دین کا مقام بتائے، تم اس کے خلاف ہونے کی کوشش کرتے ہو. توجہ ہے آپ کی؟ تو اس لیے فرمایا سب سے زیادہ ای الناس اشد بلا، سب سے زیادہ
پریشانی کس پر آتی ہے؟ فرمایا الانبیاء، سب سے زیادہ پریشانی اللہ کے نبی پر آتی ہے، ثم امثل، پھر جو بالکل ان کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے ان پر آتی ہے، فل امثل، پھر جو ان کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے اپنا امام مقتدا بنا کر، انہوں نے یہ کیا تھا میں یہی کروں گا، انہوں نے یہ بولا تھا یہ، انہوں نے یہ لکھا یہی کہوں گا، انہوں نے یہ بیان کیا یہی کہوں گا، یہی کروں گا، یہی کروں گا۔ اب جو طاغوتی قوت ہے، جو مخالف ہے، جو اس کی پریشانی پر آتا ہے، مخالف ہر ایک کے ہوتے ہیں، کہ کاروبار میں ہمارے مخالف نہیں ہوتے، بزنس میں مخالف نہیں ہوتے، دیکھا جاتا ہے مخالفت کس درجے کی ہے اور کس ایشو پر ہے، تھوڑا سا کس ایشو پر ہے، جیسا ایشو ہوگا ویسی محبت اور مخالفت کی قدر ہوگی۔ سب سے بڑا ایشو اللہ کے دین اور قرآن کی تعلیم اور مسلمان ہونے کا ہے، اس کا جو مخالف ہوگا تو جو اس کی مخالفت کرے گا تو پھر اس کو دنیا حسین کہے گی۔ اب آپ دیکھیں، فرمایا سب سے زیادہ پریشانیاں نبیوں پر آتی ہے، پھر جو ان کے راستے پر ہوتے ہیں۔ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے؟ انبیاء، پھر جو ان کے راستے پر ہوتے ہیں، پھر جو ان کے راستے پر ہوتے ہیں۔ اب آپ سن لیجئے آگے، میں بھی اپنے آپ کو، اللہ میرے بھی اور آپ کے حال پر رحم کرے۔ حضور نے فرمایا فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ، ہر بندہ اس کے اندر دین کتنا ہے اس اعتبار سے اس کو آزمایا جائے گا۔ یہی حدیث اگر میں پہلے پڑھ دیتا تو تقریر کی ضرورت نہیں تھی۔ فرمایا کہ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ، ہر شخص کو اس کے اندر اسلام کتنا ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، پگڑی ہے، نمازی ہے، نعرہ ہے، جلوس ہے، میلاد ہے، 11ویں ہے، ساری چیزیں زبردست ہیں، منع نہیں ہے، لیکن وہ اندر کتنی اتری ہے۔ تو فرمایا جتنا فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ، توجہ سے سن لیجئے جملہ، میں بھی اور آپ، ہر بندہ جتنا اس کے اندر اسلام ہے اتنا اس کو آزمایا جائے گا۔ آگے جملہ میرے بڑے بھائیوں سنو، فَإِن كَانَ دِينُهُ صُلْبًا، اگر اندر دین مضبوط ہوگا، اشتد بلا، تو اس پر بلائیں بہت آئے گی۔ فرما فَإِن كَانَ دِينُهُ صُلْبًا، اگر وہ اندر اور باہر سے زبردست مضبوط مسلمان ہوگا، اللہ کا بندہ ہوگا، سجدے کی رونق کو پاتا ہوگا، جب وہ سجدہ کرتا ہوگا تو ہڈی کی سختی نہیں، اس کو لگتا ہوگا میرا دل ادھر آ گیا ہے اور میں نرمی محسوس کر رہا ہوں۔ جو عبادت کا ذوق پانے والا ہوگا، جس کے نزدیک سب سے بڑی ذات اللہ رسول ہوگی، اس کو آدھی رات کو بھی اٹھا کر پوچھے کس کے غلام ہو، وہ کہے گا نبی کا غلام۔ ایسا دین اس کے اندر رچ بس جائے۔ فرمایا فَإِن كَانَ دِينُهُ صُلْبًا، جتنا اس کا دین مضبوط ہوگا، اشتد بلاؤہ، اتنی پریشانیاں اس پر آئے گی۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، جتنا وہ دین میں ڈاماڈول ہوگا، بڑی راتوں تک ہی محدود رہے، آنا سعادت کی بات ہے، لیکن وہ سمجھے کہ صرف یہی کافی ہے تو یہ غلط خیال ہے۔ جنہوں نے بڑی راتوں کا انکار کیا، ہم ان کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ صرف ایک رات مسلمان بننا ہے اور بعد میں یزیدیوں کے ساتھ بیٹھے رہنا ہے، ان کے ساتھ معاملات کرنا ہے۔ فرمایا دیکھیے، فرمایا فَإِن كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَا، آپ یہ نہیں کہیے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، نہیں، میں آپ ہی کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات ہم سب سے ہو رہی ہے۔ شیطان آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ بڑا پارسا بنا ہوا ہمیں تنقید کر رہا، نہیں، میں آپ ہی کے قدموں میں بیٹھا ہوں، یہ بات دین مجھے اور آپ سے کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اس کرسی کا بھی حساب دینا پڑے گا، اس صف کا بھی حساب دینا پڑے گا، اس معاملے کا حساب۔ فرمایا جو اپنے دین میں جتنا کمزور ہوگا، ابتلی علی حسب دینہ، اس کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جائے گا۔ پہلے بزرگ یہ کہتے تھے، یار آج کل کوئی بدمزم میرا مخالف نہیں ہے تو کہیں میں ڈاماڈول تو نہیں ہو گیا، کیونکہ پتہ نہیں ہے اسرائیل کبھی بھی آ جائیں، تو پھر وہ کوئی ایک تقریر کر دیں حضور کی شان میں، کسی کی شان میں، جو اللہ والے ہیں، فوراً ان کا جو دشمن بک بک کرے تو سکون کرتے، اللہ کا شکر ہے میں مومن ہوں، منافق نہیں ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ تو مل کے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ مل کر ایسے بیٹھیے جیسے تشہد پڑھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، مل کر بیٹھ جائیے اور مل کر پہلے درود پاک پڑھیے، صلی علی نبینا صلی علی محمد
محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم. درود پاک ایک دفعہ مل کر محبت سے پڑھ لیجئے. مولایا صل سلم دائما ابدا علی حبیب فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صل ابدا على حبيب ایک دفعہ پھر درود پاک پڑھیں گے ہم. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر والعدد كلمات التامة كلها وأسأل السلامة برحمته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم إني أسألك بحق الحسن اللهم إني أسألك بحق الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عني ما أنا فيه يا رب العالمين فرج عني ما أنا فيه يا رب العالمين فرج عني ما أنا فيه یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما, پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما, بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما, جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما. مولا کریم ہمارے گھروں سے ہماری عادات سے ہر قسم کی یزیدیت اور خلاف شرع ذوق رکھنے والی مولا کریم غلط عادت کو ہم سے دور فرما دے. حسینیت عطا فرما, عبادتوں کا ذوق عطا فرما, نمازوں کا ذوق عطا فرما, عبادتوں کا ذوق عطا فرما, تلاوت قرآن کا ذوق عطا فرما, قرآن کی تفسیر پر عمل کا ذوق عطا فرما, ہر حال میں شریعت کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم اپنی برادری, اپنا نام, اپنا مقام, اپنا مرتبہ تمام سے آگے تیرے دین کو, تیرے قانون کو, تیرے قرآن کو, تیرے نبی کی سنت کو, تیرے محبوب کے صحابہ اور اہل بیت کو مولا کریم ان کی شہرت و نصرت و تعلیم کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا. مولا کریم زبان کے ساتھ ہمیں احساس و فکر میں بھی مومن بنا دے. جو غلطیاں ہم سے ہوئی معاف فرما دے. انسان ہیں, سچ بات کرتے ہیں, پھر شیطان بہکاتا ہے تو ڈاماڈول ہو جاتے ہیں. مولا کریم جہاں ہم انحطاط کی طرف آئے مولا کریم ہمیں معاف فرما. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا کریم ان کے رفقا کی عظیم شہادت کے صدقے تمام امت پر اپنا خاص فضل فرما. جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے اسے بھی معاف فرما, جو بھول کر کیے اسے بھی معاف فرما. جو تو یاد رہا العیاذ باللہ اور ہم نے کیے مولا کریم ان تمام غلط حرکات و عادات سے ہم بیزاری کا اعلان کرتے ہیں, معاف فرما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. مولا کریم کسی نیک اور اچھے بندے کے لیے کبھی جہالت یا طبیعت کی خرابی کی بنا پر کوئی غلط لفظ ہم نے بول دیا, مولا آج تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں, ہمارے اس بزرگ اس نیک بندے کے درجے کو تو بلند کر دے, اس کے نیک
درجے کو بلند کر دے. ہمارا ان سے کوئی ذاتی معاملہ ہوا ہوگا، انسان ہے، دل میں کبھی بھی بغض کا بادل آ جاتا ہے، غیر ضروری حرکت جس پر نہ غصے کا مظاہرہ ضروری ہے نہ نفرت کا، ہم سے جہالت میں طبی خرابی کی بنا پر ماحول اور ہر وقت نیکی کو مستحضر رکھنا ہمارے بس میں نہیں. مولا کریم اگر ایسی حرکت ہو گئی تو اپنے ہر محبوب بندے جن کے لیے ہماری ادب، ہماری زبان، ہمارے لہجے سے، ہمارے انداز سے کوئی ہتک ہوئی، جنہوں نے تیرے دین کے بڑے کام کیے ہوں، تیرے دین کی نصرت اور تیرے دین کی باغڈور کو سنبھالا ہو، مولا ان کی قبروں پر اور جو حیات ہیں ان کی زندگیوں میں برکتیں دے، ان کے حلقہ ارادت میں، ان کے مریدوں میں، ان کے محبین میں، ان کے تلامذہ میں، ان کی تحریک کے افراد میں، تنظیم کے افراد میں اور برکت، اور لوگوں کے دلوں میں ان کا اور احترام دے، اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف، ہماری خطاؤں کو معاف. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جس سے تو پیار کرے اس سے محبت عطا فرما، جس سے تو نفرت کرے اس سے نفرت عطا فرما. قیامت تک ہمارے بچوں کو اور ہمیں بغاوت، خودسری اور مولا کریم فکر کی آزادی، زبان کی آزادی اور فکر کی آوارگی سے محفوظ فرما. شریعت کی رسی میں باندھے رکھ مولا. ہماری زبانیں احترام میں رہیں مولا کریم، اعتدال میں رہیں، ہماری فکر اعتدال میں رہیں. ہمیں چشم پوشی کی عادت عطا فرما. اہل حق سے چشم پوشی کی عادت عطا فرما، اہل حق سے درگزر کی عادت عطا فرما. باطل پر ہمیں جری اور مضبوط بنا دے، دین پر استقامت دے دے. یہ جو حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں، پوری دنیا میں ہمارے بہن بھائی جو اس وقت براہ راست ہیں، اور ہمارے بزرگ بالخصوص جو جید علماء کرام کثرہم اللہ، آپ حضرات تشریف لائے ہیں، ان نفوس قدسیہ، ان بزرگوں کو کہ صدقے ہماری دعائیں قبول فرما. ان حضرات کو اپنے گھر بار میں، مال و منال میں، علم و فضل میں، شہرت و عزت میں مولا کریم ترقی دے. ہمارے ہر بزرگ عالم، ہمارے نوجوان طالب علم کو اتنی وسعت دے کہ اس کشادگی میں وہ آسانی سے حق کو بیان کر سکے. ذرائع مسخر کر دے، اور تیرے محبوبوں کا لحاظ اور ادب، شرعی نصوص کا لحاظ و ادب، اور جن سے دین پہچانا جاتا ہے ان کا لحاظ و ادب، چشم پوشی اور درگزری کی عادت عطا فرما. ہمارے بزرگ نمازی جن کے چہرے ہماری آنکھوں میں ہیں، جو پنجتن پاک کے بڑے عاشق، اہل بیت کے بڑے عاشق، محرم الحرام کا درس چاہے جتنا ہو وہ بڑھاپے میں بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں. ہمارے وہ تمام بزرگ نمازی اور ہمارے وہ نوجوان جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان کی قبروں پر رحمت اتار، اس کا حصہ ان کی قبور پر عطا فرما، اور ان کی قبر کی نیکیوں سے ہمیں استقامت دے دے. ہمارے ماں باپ، والد والدہ، والدین، جملے رشتہ دار اور تمام خاندان کا فرد، مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے استاد، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ملنے ملانے والے، اور جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے، مولا کریم امام علی مقام کے صدقے، کربل کے شہنشاہ، نجب مشرفہ کے بادشاہ مولا علی کے صدقے، چار یار پنجتن پاک کے صدقے تمام کی قبروں کو بقعہ انوار بنا دے. ان کے بعد ان کے بچوں کی جو سرپرستی کر رہے ہیں اور رشتہ داروں اور برادریوں میں یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کر رہے ہیں، ان مالداروں کے علم اور ان کے مال میں برکت دے دے. مولا کریم جو سیلاب زدگان اس وقت ہیں اور ہمارے شہر کے مالدار افراد اور عام لوگوں نے اپنے خزانوں کا منہ کھولا، مولا کریم ان کے کاروباروں میں برکت دے دے. ان کی جو رکاوٹیں کاروبار کی ہیں، مولا امام حسین کے صدقے وہ کاروبار کی رکاوٹوں کو دور کر دیں. جو تیرے دین کی خدمت کے لیے اپنے خزانوں کا منہ کھولتے ہیں، مولا کریم تیری طرف سے قدرت ان کی عزت نصرت، ان کے بچوں کی عزت و نصرت کے لیے رحمت اپنے بازوؤں کو کشادہ کر دے. جو مولا کریم نیک لوگ دین کی خدمت، مساجد کی تعمیر، مدارس کی تعمیر، علماء کی خدمت، غریبوں کی خدمت، افطار کا انتظام، سحری کا انتظام اور اللہ والوں کے نام کو زندہ لوگوں کے دل میں رکھنے کے لیے نیازوں کا اہتمام کر کے آگے بڑھتے ہیں، مولا ان کے مالوں میں بہت برکت دے. اس وفاداری میں، اس قسم پرسی کے دور میں کوئی ایک پیسہ کسی کو نہیں دیتا، لیکن وہ دین کی نصرت کے لیے نیازیں کرنا کھانا پینا نہیں ہے، اصلاً وہ اللہ والوں کی عزت کو لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھنا ہے اور ان کی یادوں کو زندہ رکھنا ہے. مولا کریم جنہوں نے آج امام علی مقام کے نیاز کی ہے، اپنے گھروں میں کی ہے، میری ان بہنوں کو صحت دے
ان کو سلامتی دے، ان کی بچیوں کی خوشیاں انہیں دے، ان کے بچوں کی خوشیاں انہیں دے۔ میری بہنوں کی اس عظیم خدمت پر ان کے گھروں میں کو امن کا گہوارہ بنا دے، سکون کا گہوارہ بنا دے۔ ان کے شوہروں کو، ان کے بیٹوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے والدین کو اور ان کے سسرالیوں کو، تمام جو گھر کے لوگ ہیں ان میں آبادیاں، خوشیاں، آپس میں محبتیں اور کرامتیں اور عزت عطا فرما۔ آخری سانس تک ہماری زندگی کا جو صبح قیامت تک ہماری اولاد میں کوئی ہے، اسی طرح ہمارے بڑے بوڑھوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے گھروں میں بھی ان کی یادوں کو نیازوں کی صورت میں، نوافل کی صورت میں، تسبیحات کی صورت میں، استغفار کی صورت میں، روزے کی صورت میں، اور مولا کریم درس و دروس کی صورت میں، اور نمازوں کو، رات کو نمازیں ادا کرنا اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ۔ مولا کریم یہ آبادیاں رہتی دنیا تک ہم مسلمانوں کے گھروں میں مولا کریم سلامت رکھ۔ ہماری دادیاں، نانیاں، ہمارے بڑے بزرگ جنہوں نے یہ عادتیں بچوں کو عملی طور پر ان کے اندر اللہ، رسول، صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کی ڈالی ہے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، مولا جنت کا باغ بنا دے، جنت کا باغ بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ مولا جو مانگا وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی دے دے۔ ابھی جو دعائے عاشورہ پڑھی گئی ہے، جتنے مبارک کلمات تھے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ مولا کریم عالم اسلام پر کرم کر دے، عالم اسلام پر کرم کر دے۔ ختم نبوت، صحابہ، اہل بیت، اسلام، مساجد، مزارات، سچے سچے جامع شرائط، پیران اعظام، تمام کو سلامتی دے دے۔ پاکستان کو سلامتی دے دے مولا، پاکستان کو آبادی دے دے۔ بہت قربانیوں کے ساتھ امام حسین کا شوق رکھنے والے لوگوں نے، کربلا کی جنگ تھی، اسی کے مانند ایک جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنی بستیاں، اپنے گھر کو چھوڑ کر پاکستان کو بنایا۔ مولا کریم یہ ملک فکر حسینیت والوں نے بنایا، اس ملک کو آبادی عطا فرما دے، اس ملک کو آبادی عطا فرما دے۔ مولا کریم 14 اگست کی آمد ہے، اس وقت ہمیں اس ملک کی قدر کرتے ہوئے شکرانے کے لیے ہر قسم کے لاقانونی کاموں کو چھوڑ کر مولا کریم اس ملک کی ترقی کے لیے جو اسلام کا قلعہ ہے ہمیں کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ندات دست در دست یزید حقا کے بقائے لا الہ است حسین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سر جھکا کر اپنی آنکھوں کو بند کر کے اعتراف جرم کر کے اپنے گناہوں سے معافی کی نیت، کبھی زبان سے کلمہ کفر نکل گیا ہو تو اس کی توبہ کی نیت کے ساتھ ایک دفعہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک۔